دفعہ پھر خوش آمدید ہیں ہمارے رمضان میں. کمیل عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں بہت ہی خوبصورت کلام سنایا تھا. ایک دفعہ پھر میری درخواست ہوگی کہ کمیل آپ ایک خوبصورت سا نعتیہ کلام ایک دفعہ پھر سنا دیجیے. سبیر رحمانی صاحب کا کلام پیش کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. بسم اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. اور حضور آپ جو کہہ دیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. شعر پیش کرنا چاہوں گا. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل. سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے. سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولانا صاحب حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, ہماری مشکلیں بھی آسان ہو جائیں, سب کی مشکلیں آسان ہوں انشاءاللہ. ہم مسائل کی بات کر رہے تھے مولانا صاحب بریک پہ جانے سے پہلے. ہم نے انجیکشن کی بات کر لی, آپ نے بتایا, ہمارے کالر بھی تھے ایک بات صاحب, انہوں نے پوچھا انہیلر ہم استعمال کر سکتے ہیں نہیں, آپ نے کہا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ باقاعدہ ہمارے حلق سے ہوتا ہوا جاتا ہے, اس کے لیے ممانعت ہے. اب اگر ہم خوشبو کی بات کریں,
عطر لگانا یا پرفیوم لگانا یا باڈی اسپرے لگانا، تو وہ خوشبو بھی ہمارے جو ہے ہوتی ہوئی ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے ذرا یہ بتائیے مولانا صاحب۔ دیکھیں خوشبو کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی چیز فزیکل طور پہ براہ راست کوئی چیز اندر جاتی نہیں ہے، یہ خوشبو ایک احساس ہے، ٹھیک ہے، تو عطر لگانا یا پرفیوم لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ جو ہم کیا ہم پیسٹ کر سکتے ہیں روزے کے حالت کے اندر، کیا مسواک کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے تو ذائقہ ہمارے منہ میں جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ مسواک کا جو تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزہ میں مسواک فرمائی ہے، اچھا، تو لہٰذا وہ تو سنت سے ثابت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ذائقہ جائے یا نہ جائے اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ سنت سے اجازت مل گئی ہے۔ رہا مسئلہ برش کے ذریعے جو پیسٹ ہم کرتے ہیں، تو اس میں مطلب وہ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ یہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ حلق میں اترتا جا ہے، سکتا ہے بالکل، اور وہ اگر کس کوئی کن چیزوں سے بنتا ہے، مربے سے بنتا ہے، کافی چیزوں سے جی بنتا جی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ مطلب حلق تک نہیں جانے دے، اچھا، بچا سکتا ہے، ٹھیک ہے، پھر تو دانتوں کی پیسٹ کر لے، ٹھیک ہے، لیکن بچنا بہتر ہے کیونکہ اس سے بچا بڑا مشکل سے جاتا ہے کیونکہ وہ لعاب کے اندر آپ سے مل کے جو ہے حلق میں پہنچ جائے گا۔ اچھا، لعاب کی بات کی میں نے مولانا صاحب تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہمیں تھوک بہت آتا ہے، لعاب بہت آتا ہے، تو اس کو کیا کریں؟ آپ بار بار تھوکتے رہیں یا اس کو اگر ہم لینا چاہیں، نگلنا چاہیں تو وہ نگل سکتے ہیں یا نہیں نگل سکتے؟ دیکھیں روزہ جو ہے اس میں سحری افطاری میں ہم جو بعض ایسی چیزیں کھاتے ہیں جی، کہ جس سے لعاب پیدا ہوتا ہے، ٹھیک، اور لعاب پیدا ہونے کی وجہ گوشت ہے، ٹھیک، جو لوگ گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے لعاب زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں گرمی پیدا کرتی ہوں، جو انرجی پیدا کرتی ہوں طاقت کے اعتبار سے، تو وہ لعاب کو پیدا کرتی ہیں، تو کوشش کریں کہ ایسی چیزیں کم استعمال کریں کہ جو لعاب کو پیدا کریں۔ البتہ پھر بھی کسی کا لعاب آتا ہے تو اسے بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نگل سکتا ہے کیونکہ وہ اندر ہی کی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ باہر سے تو لے نہیں راجی ہے، ٹھیک ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں۔ وہی والی بات آپ نے کہی کہ جب رمضان آتا ہے تو لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں، اب وہ جو کرتے آ رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اگر یہ کر لوں تو ایسا نہیں میرا روزہ باطل ہو جائے، میرا روزہ خراب ہو جائے، تو اس لیے اس طرح یہ بھی روزے کا حسن ہے کہ اس کی تربیت ہو رہی ہے اور اس کی توجہ حاضر ہو رہی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی توجہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مولانا صاحب ایک بات اور کلیئر کیجیے گا جو شاید ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے کہ کچھ ہمارے آفیسرز ہیں، کچھ نوکری کرنے والے ہیں جو نوکری انہوں نے ایسی سیٹنگ بنائی ہوئی ہوتی ہے، گئے نہیں گئے، اب روزہ بھی وہ رکھتے ہیں، فرائض میں ان کے شامل ہے نوکری جانا، لیکن وہ گئے نہیں گئے، ایک تو یہ پہلو ہو گیا۔ اچھا اگر چلے بھی گئے تو وہ پورے انہوں نے شہر پہ اور سب پہ احسان کر کے وہ واپس آئے ہیں، اس طرح وہ نوکری کرنے گئے روزے کی حالت میں، اور پھر پڑھ کے سو گئے اور پھر افطاری سے 10 منٹ پہلے اٹھ رہے ہیں، ذرا یہ جو روٹین بنا ہوا ہے ماشاء اللہ سے ہمارے معاشرے میں، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں اس میں صرف آفیسرز کا ہی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر جاب کرنے والے کا ہی معاملہ ہے، تو اب روزہ تو یہ حقوق اللہ میں سے، ٹھیک ہے، اور جاب کرنا یہ اس کے اپنے معاملات کا تعلق، جس کا تعلق حق العباد سے بھی ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں الگ الگ فرائض ہیں، دونوں فرائض کو اپنی جگہ پورے طریقے سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اب وہ روزے کی وجہ سے نوکری پہ نہیں جا رہا ہے تو یہ اس چیز کا وہ قصوروار خود ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی تنخواہ لے رہا ہے، جو اس کا اجارہ ہے، فرائض پورے کرنا اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ البتہ یہ ہے شریعت میں دین اسلام کی جانب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، کہ مالکان کو یہ چاہیے کہ وہ حالت روزہ میں اپنے جو ملازمین ہیں ان کی ورک کو جو ہے کچھ کم کر دیا جائے، لوڈ کم کر دیا جائے، تاکہ وہ روزہ بھی احسن طریقے سے ادا کر سکیں اور ان فرائض کو بھی ادا کر سکیں۔ بصورت دیگر دونوں طرف سے مشقت تو ان پہ آ ہی جاتی ہے، تو بہرحال فرائض ان کو دونوں جگہ پورے کرنے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آ کے مطلب سو جاتے ہیں روزے کی حال میں، وہ بھی ایڈ کر لیں مولانا صاحب، وہ جو سحری رکھ کے جو سوتے ہیں تو پھر وہ صرف نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور پھر سوتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں اور پھر وہ صرف افطاری سے پہلے اٹھتے ہیں، تو یہ ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر روزہ رکھ کے بندہ سو گیا جی اور اگر وہ نماز کے لیے اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے، روزہ بھی اس کا چل رہا ہے، نماز کی عبادت بھی ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کے سپرد دیگر امور ہیں، دیگر فرائض جس میں جاب بھی شامل ہے، گھرداری بھی شامل ہے، اگر وہ ان چیزوں سے کوتاہی کرتے ہوئے سو رہا ہے پھر تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس کو اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے۔ اب وہ تمام فرائض سے فارغ ہو چکا ہے، اس کے ذمہ کوئی کام نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جاگوں گا تو خدا نخواستہ کسی گناہ میں لگ گیا۔ آج کل جیسے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پر برے کاموں میں لگنے کا خطرہ ہے، تو پھر امام غزالی کے قول پر عمل کرے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص گناہ سے نہیں بچ سکتا تو وہ سو جائے۔ ٹھیک ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فرائض, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نوکری نہیں کرتے, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر بار چھوڑ کے آپ سوتے ہی رہیں کہ جناب میں گناہ نہ کر لوں تو میں سوتا ہی رہوں گا, وہ امی آواز دے رہی ہیں, دیکھیں یہ تو ایک مطلب تربیت کا حصہ ہے, ورنہ تو یہ ہے کہ اگر امی آواز دے رہی ہے تو اس کو امی کی آواز سننی چاہیے. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ کچھ شخص نفل پڑھ رہا ہے اور اس کی والدہ آواز دیتی ہے تو نفل توڑ دے اور اپنی ماں کی آواز سنیں, بات سنیں. لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی کام نہیں اس کو, بالکل فارغ ہے, اور کوشش کرے کہ روزے دار کو اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے, تلاوت قرآن کرے, ذکر و اذکار کرے, کتب کا مطالعہ کرے. اور ذکر و اذکار تو اتنے فائدہ مند ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو رمضان میں ذکر کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ہر نیکی کے بدلے اس کو 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ٹھیک, اور اس قدر فیوز و برکات اس کو حاصل ہوتا ہے جس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتا. اچھا مولانا صاحب, یہ بات سے بات نکلی ہے, روزہ رکھ کے سحری رکھ کے آپ سو گئے اور ظہر کی نماز آپ کی نکل گئی, اس کے بارے میں حکم فرمائیے گا. پھر اب کیا کریں, کیا وہ قضا ہو گئی, یا میں سو رہا تھا کہ میں روزے دار ہوں تو میں اب اٹھا ہوں تو میں اب پڑھ رہا ہوں, تو وہ پڑھ سکتا ہے, قضا پڑے گا, کس طرح پڑے گا, وہ ذرا بتائیے. دیکھیں کہ سب سے پہلے تو فجر ہی کی نماز ہے. ٹھیک ہے, وہ سحری کے بعد اگر سو گیا, بہت سے لوگ سحری کر کے سو جاتے ہیں, فجر قضا ہو جاتی ہے. فجر کی نماز ہو یا ظہر کی کوئی بھی نماز ہو, اسے وہ جان بوجھ کر قضا کرے گا تو حالت روزہ میں بھی گناہ گار تو ہوگا. ٹھیک ہے کہ اس کا روزہ اپنی جگہ کنٹینیو رہے گا, روزے کی جو اس کی فرضیت ہے, مشروعیت ہے, اس پہ تو فرق نہیں آئے گا کیونکہ وہ ایک الگ عبادت ہے. لیکن روزے کے جو بینیفٹس ہیں, جو فیوز و برکات, جو روحانیت ہے, اس سے البتہ محروم ہوگا, کیونکہ نماز ایک الگ سے عبادت ہے اور اس کا کرنا اس کے اوپر لازم تھا. تو جان بوجھ کر اگر قضا کی اس نے تو ایسی صورت میں گناہ گار ہوگا, اور اگر بعد میں پھر وہ جب اٹھا ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے. اور اگر ایسی بات ہے کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی, اس نے الارم بھی لگا کے رکھا تھا, گھر والوں کو دیگر کو بھی اس نے اطلاع کی تھی کہ مجھے اٹھا دیا جائے, مگر اسے اٹھایا نہیں گیا ہے یا الارم پر وہ نہیں اٹھ پایا, تو اب چونکہ وہ اٹھ نہیں پایا تو وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. اچھا, تو مولانا صاحب وہ جو اب اٹھے گا تو وہ قضا نماز پڑھے ظہر کی, اگر ظہر کا وقت نکل گیا, عصر میں چلا گیا, اگر ظہر کے وقت میں ہی اٹھ گیا پھر تو قضا نہیں ہوئی, پھر تو نماز پڑھے گا. لیکن ظہر کے وقت میں نہیں اٹھا, عصر کے وقت میں اٹھا جا کر, تو اب وہ ظہر کی قضا ادا کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب, یہی بتاتے چلیں کہ یہ جو روزہ باطل ہوتا ہے یہ کن کن طریقوں سے ہو سکتا ہے روزہ باطل, کہ ہمیں یہ ریزنز ہیں کہ روزہ جو ہے یہ ان طریقوں سے باطل ہو سکتا ہے, مختصر آپ بتا دیں تو ہمارے ناظرین کے لیے بڑا اچھا ہوگا. دیکھیں جان بوجھ کے کوئی بھی چیز کھائے گا پیے گا تو روزہ ختم ہو جائے گا, اس کا ازدواجی معاملات میں لگے گا. فون کے اوپر آج کل جس کو لوگ ٹوپی پہنانے کا نام کہتے ہیں, لیکن ہے تو وہ جھوٹ ہی, میں گھر پہ نہیں ہوں, میں وہاں بیٹھا ہوں, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. کیا اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے اس طرح کی باتیں کرنے سے؟ دیکھیں روزے کی حالت میں کوئی سا بھی گناہ کریں گے اس کی افادیت میں کمی آئے گی. اور روزے دار کا جھوٹ بولنا تو بہت ہی مذموم ہے, کیونکہ عام حالت میں بھی جھوٹ بولنے کو ناپسند کیا گیا. حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو جو رحمت کے فرشتے ہیں جو اس کے قریب ہوتے ہیں وہ 1 میل اس سے دور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور رمضان کا مہینہ تو سارا ہی فرشتوں کے جھرمٹ میں ہے کہ ہر جگہ پر فرشتے ہی فرشتے ہیں. اب روزے دار جو اس کی اتنی ہر جگہ عزت ہے, ہر جگہ اس کی تعریف ہو رہی ہے, فرشتے زمینوں میں آسمانوں میں اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں, اور وہ جھوٹ بول کر ان کے سامنے اپنی انسلٹ کر رہا ہے, اور وہ دور ہو رہے ہیں, اس سے دور ہوں گے. تو فون کے اوپر کسی کو مطلب غلط بیانی کرنا, یہ تو مختصر میں کو مثال دی تھی کہ اس طرح کی اس سے افادیت ضرور کم ہوتی ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میرا روزہ تو ہے. اچھا, یہ جو لوگ بار بار یہ کہتے ہیں یہ مت کرو میرا روزہ ہے بھائی, میرے سامنے یہ مت کرو میرا روزہ ہے, تو یہ وہ کس پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب, ذرا یہ بتا دیں تو بڑا اچھا ہوگا. یہ بھی ایک بڑا ہمارے معاشرے میں ان کے لیے پورا معاشرہ روک دیں, سب کو گھر میں بند کر دیں کہ بھائی ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہ ہو, کوئی چیز نہ ہو, کیونکہ ان کا روزہ ہے. ایسا ہو سکتا ہے, پاسبل ہے ایسا کہ سارا معاشرہ ہی بند کر دیں, آپ گھر کے اندر تالا لگا دیں؟ دیکھیں یہ وہ بات آ جاتی ہے عدم برداشت کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ ایسا روزے دار جو ہے وہ اپنے روزے سے پورا فائدہ نہیں حاصل کر رہا, اس کے مقاصد کو نہیں سمجھ رہا, صرف کھانا پینا جو ہے اس نے چھوڑا ہوا ہے, باقی چیزیں نہیں چھوڑ رہا, جبکہ کھانا پینا تو حلال تھا اس کے لیے. روزے کی حالت میں اس نے اس کو چھوڑ دیا, اور دیگر چیزیں کسی کا دل دکھانا, دل آزاری کرنا, کسی کو گالی گلوچ کرنا یا کسی کے ساتھ بری بات کرنا, یہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام تھا, اور روزے میں زیادہ بدرجہ اولا حرام ہو گیا ہے. تو ایسی حالت میں وہ شخص کسی پر احسان نہیں کر رہا, وہ سمجھے گا اپنے آپ پر ہی احسان کر رہا ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے, تو وہ کسی اور پر احسان نہیں کر رہا, حقیقت میں وہ اپنے آپ پر احسان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب, یہ جو روزہ کھلنا جو ہے اذان پر اور بند ہونا ہے اذان پر, اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمارے لوگوں کو. یہ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کشمکش میں رہتے ہیں
اور عرصہ دراز سے جب تک یہ اتنی ساری مطلب چینلز کا سلسلہ جیسے کہ آپ نے پروگرام وغیرہ کا سلسلہ نہیں کیا تھا تو عموماً لوگوں تک معلومات کے ذرائع بہت کم تھے. میڈیا ایک کہ جہاں مطلب بہت سارے پہلو ہیں، ایک پازیٹیو پہلو یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بآسانی گھر میں بیٹھے بیٹھے اچھی معلومات فراہم ہو جاتی ہے. تو عموماً لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جناب اذان ہوگی تو روزہ ہم بند کریں گے، اذان ہوگی تو روزہ کھولیں گے. تو یاد رکھیے کہ اذان کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں ہے، نماز کے ساتھ ہے. اور یہ 12 مہینے ہوتی ہے اور ہر روز 5 دفعہ ہوتی ہے. تو اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ نہیں ہے. روزے کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے. اچھا جی، جب ٹائم ہو گیا آپ نے روزہ بند کر لیا، جب ٹائم ہو جائے گا تو روزہ کھول لیں گے، اذان ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ عموماً خطرہ ہوتا ہے سحری کے وقت میں، کیونکہ سحری کے وقت میں خطرہ یوں ہوتا ہے کہ فجر کی اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے، پہلے دیں گے تو اذان ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب جب اذان ہوئی ہی سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد ہے تو اس وقت کوئی شخص کھائے گا تو روزہ توڑ دیا اس نے، کیونکہ سحری کا وقت ہی ختم ہو چکا ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب یہ دور کی اذانیں ہو رہی ہیں، ہمارے محلے کی اذان ابھی نہیں ہوئی ہے، جب یہ ہو جائے گی تو پھر روزہ بند کریں گے. تو یہ روزہ بند نہیں ہوگا، روزہ کھل جائے گا. اچھا. تو سحری فجر کی اذان کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو جو ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم سے تعلق ہے 2 منٹ پہلے ہی روزے کو بند کر لیجئے. عموماً اس ٹائم لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں، اسی وقت جو ہے وہ اپنا وہ کلیاں کرنا غرغرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ تو سمجھ لیں کہ روزہ بند نہیں ہوا، روزہ کھل گیا. اچھا، ایسے روزوں کی ان کو قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. وہ جو پورا اور وقت افطار جو ہے وہ عموماً اذان جو ہوتی ہی غروب آفتاب پر ہے، تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے کہ اذان پر آپ نے روزہ کھولا، ٹھیک ہے. لیکن وہاں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری گھڑیاں عموماً دھوکہ دے جاتی ہیں. اب ہم نے جو ہے وہ گھڑی پر اعتبار کر کے اذان دے دی گئی اور اس پر ہم نے روزہ کھول لیا، بعد میں معلوم چلا کہ وہ گھڑی پیچھے تھی یہ یا آگے تھی، تو ٹائم جو ہے وہ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہے کہ ہماری جو ہے اس اذان پہ روزہ کھولنے سے اس کا روزہ ضائع ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو اپنے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے دار کو جس طرح پورا دن اپنے روزے کو سنبھالنا اس کی ذمہ داری ہے، سحری اور افطاری کے وقت کا خیال کرنا بھی اس کی اپنی ذمہ داری. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب، یہ مسائل پہ تو ہم آپ سے آج بھی بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے 29 دن اور بھی چلیں گے. مولانا صاحب کچھ ایسے کلمات بتائیے، کچھ ایسی آیات بتائیے، کچھ کیا آیا ہے، حکم آیا ہے کہ پہلے روزے کو جو ہے آپ یہ کلمات ضرور پڑھیں یا یہ آیات ضرور پڑھیں، پھر دوسرے روزے کو، پھر تیسرے کو، جس کے ثواب بہت ہے. تو اگر ہم اس طرف آئیں کہ کون کون سی آیات کا، کون کون سے کلام کا، کون کون سی چیزوں کا حکم آیا ہے کہ ہم ذکر کریں، تو وہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں تاکہ وہ اس کو کر سکیں، اس کا استفادہ کر سکیں. حدیث پاک نے تو بہت بڑی رہنمائی یہاں پر ہماری یہ کی ہے کہ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے کہ قیامت کے دن یہ شفاعت کریں گے. تو روزے دار کے لیے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت تلاوت قرآن میں صرف کرے، خواہ وہ دن کی حالت میں ہو، خواہ وہ پھر رات کو. تراویح کی شکل میں بھی ہے اور تراویح کے بعد بھی. اچھا مولانا صاحب، آپ کی قدر کلامی ہمارے سے ایک لائیو فالو موجود ہیں قمر عباس صاحب جو ایف بی ایریا سے بات کر رہے ہیں. قمر عباس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. قمر صاحب سوال بتائیے گا اپنا. سوال میرا یہ ہے، میں آپ لوگوں کو پروگرام دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، کہ یہ جو آپ نے یہ بٹھائے ہیں ان کی کوئی وہ ہے مستند کوالیفیکیشن، مطلب یہ دینی مسائل جو ہے نا وہ ڈسکس ہو رہے ہیں جی، تھوڑا سا جو ہے نا ان کا وہ بتائیں مجھے. بہت شکریہ قمر عباس صاحب آپ کا. جی مولانا حسن رضا قادری صاحب جو ہیں ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، جو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بٹھائے ہیں، وہ مستند ہی ہیں. آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، اور اگر آپ اس کی کوئی سند حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، ہم آپ کو دے بھی سکتے ہیں. اچھا مولانا صاحب، ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ جناب مختلف ہم بات کر رہے ہیں، میں آپ سے کلمات کا ذکر کا آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ایسے کون سے کلمات خصوصی کلمات ہیں، یا قرآن کا کہیں سے بھی کوئی حصہ پڑھ لیں، یا کوئی خصوصی بات کہی گئی ہے کہ جناب آپ پہلے روزے کو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، دوسرے کو یہ پڑھ سکتے ہیں، تیسرے کو اس کی زیادہ جو ہے وہ ثواب ہے، تو وہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا. دیکھیے تلاوت قرآن کی فضیلت تو زیادہ ہے، اس کو رکھا جائے، لیکن ہر کوئی شخص قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے. جی، تو اس کے لیے کہ وہ ذکر و اذکار کا سلسلہ بھی رکھے، جیسے کہ حدیث میں آیا کہ ماہ رمضان میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جنت کا زیادہ سے زیادہ سوال کیا جائے کہ جنت طلب کی جائے، اور دوزخ سے پناہ مانگی جائے. ان 4 باتوں کا ذکر تو حدیث میں آیا ہے کہ یعنی کلمہ طیبہ کی کثرت کرے اور استغفار کی کثرت کرے جتنا ہو سکے، اور جنت کا سوال کرے رب تعالیٰ سے، اور دوزخ سے پناہ مانگے. یہ ایک بہترین کلمات ہیں.
اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اب یہ پہلا عشرہ ہے رحمت کا ہے، پھر مغفرت کا ہے، پھر جہنم سے آزادی کا ہے، تو اس کے مخصوص الفاظ تو نہیں ملتے ہیں، لیکن یہ کہ علماء نے یہ فرمایا کہ جیسے یہ رحمت کا مہینہ ہے تو رحمت والے ذکر کی تلاوت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے یا رحیم کا جو ہے وہ یا رحمان کا تذکرہ اس کا ذکر کیا جائے، یا ارحم الراحمین پڑھا جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ رحمت حاصل ہو. مغفرت میں رب تعالیٰ سے استغفار کی جائے، یا غفار کا ورد کیا جائے، غفور رحیم کا جو ہے وہ. ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے، یہاں وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز بریک کا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کمیل عباس ایک خوبصورت کلام اگر ہمیں سنا دیں. جی جی بالکل. بزم کون مکان جو سجی ہے، کمیل مائک آن کیجیے گا پلیز. بزم کون مکان جو سجی ہے، 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 تیرے جلووں کی سب روشنی ہے، تیرے جلووں کی سب روشنی ہے، اور جو بھی رونق ہے بزم جہاں میں، جو بھی رونق ہے بزم جہاں میں، رب اعلیٰ تیری دی ہوئی ہے، بزم کون مکان جو سجی ہے، بزم کون مکان جو سجی ہے، تیری وحدت